نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں جو بھی آیا، کسی نے صحابہ نے آپس میں بات کی نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے ایک نہیں ہے جو نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ نہیں کرتے، ایک نہیں ہے جو نہیں ہے۔ شاعر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثل شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثل شب اسرا، تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے، اور رکتے ہیں وہی قدم جا کے اہل نظر کے، رکتے ہیں وہی قدم جا کے اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے، ہر ایک کو کہاں میسر اس در کی غلامی، ہر ایک کو کہاں میسر اس در کی غلامی، اس در کا درباں بھی تو جبریل امین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش۔ اب میں نبی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک تشریف لائیں، نام کو حضور پیش کریں، درود پاک محبت کے ساتھ۔
لو میں چلا ہوں لحد کا میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ تو چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ میراج النبی کے حوالے سے بیان کرتا چلوں. اللہ پاک نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبی کا حوصلہ عطا فرمایا، اس کے آغاز میں جو آیت بھیجی ہے وہ لفظ سبحان سے شروع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کچھ پاک ہے وہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو لے گئی اپنے بندہ پاس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. اس میں جو لفظ سبحان کا ذکر آیا ہے اس پہ قابل غور جو چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کوئی یہ بھی اعتراض کر سکتا تھا، کیونکہ جو معراج النبی کا سارا واقعہ ہے وہ عقل میں شعور میں آنے والا نہیں ہے کہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جس میں سرکار کو مکہ کی وادی سے بیت المقدس لے جایا جاتا ہے اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں سے مقام ادنا تک لے جایا جاتا ہے. تو اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں ممکن نہیں ہے. انسان کا شعور، انسان کی فکر، انسان کی سوچ اس بات کو ماننے سے عاجز ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کو سبحان سے شروع کیا ہے کہ یہ کب میرے محبوب نے کہا ہے کہ میں گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی. اگر حضور خود کہتے، خود فرما لیتے کہ میں گیا ہوں تو اعتراض ہو سکتا تھا. رب نے اس اعتراض کو رد کر دیا ہے یہ فرما کر کہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. کہ رب نے اپنے اوپر بات ڈال لی کہ میں لے کے جانے والا ہوں. میرے حبیب نے کب کہا ہے کہ میں گیا ہوں. تو لفظ سبحان میں ایک بہت بڑا معرفت کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ہر اس شک کو، شبے کو دور کر دیا ہے سبحان کہہ کے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شک بھی نہ آئے. اور پھر اللہ پاک نے رات کا انتخاب کیا، لیکن اور رفقا مولیاء عاشقوں کے نزدیک رات کا جو وقت ہے یہ ملاقات کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو دن کے سارے نظارے چھپ جاتے ہیں. ابھی دن چڑھا ہوا ہے، سورج ہے، آپ باہر دیکھتے ہیں آپ کو پھول نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں. لیکن جب رات آ جاتی ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے رات کے پردوں میں. تو اس وقت جو اس کے محب ہیں، جو اس کے عاشق ہیں، ہر طرف سے کٹ کر وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رات ان کی جو مناجات ہوتی ہے اللہ کے حضور، وہ ان سے حقیقت میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ اپنی دبی دبی آواز میں روتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. تو رات کا جو وقت ہے وہ ملاقات کے لیے بڑا مخصوص ہوتا ہے. دیکھیں نا، اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو، اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فرض کریں، تو اگر کسی سے اسپیشل ملاقات کرنی ہو تو اس کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے. اور تنہائی بھی ایسی کہ جہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس کا کتنا محبوب ہے. اور خدا کا وہ محبوب جس کے لیے اس نے یہ تخلیق کی پوری کائنات، جس کے لیے ہر شے کو اس نے وجود بخشا،
جب اس سے ملاقات کی باری آئی تو ہر شہر کو پیچھے کر دیا، عالم مکان کو پیچھے کر دیا، عالم انسان کو پیچھے کر دیا، عالم بشریت کو پیچھے کر دیا، ایک مقام پر لے گیا جہاں پہ جبریل امین بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر چلتے ہیں۔ اللہ کی تجلیات کا اتنا پرتو ہے کہ 1 انچ بھی اگر آگے بڑھو تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو پھر وہاں پہ جا کے ملاقات کی جہاں پہ کوئی بھی نہ، ایک خدا کا اور ایک مصطفیٰ۔ یہ معراج ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے چلیں گے تو آپ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں محترم میاں جمیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ آپ علیہ السلام کی مدح سرائی کروا رہے تھے۔ نہ ان کے جیسا سفید ہے کوئی، نہ ان کے جیسا کوئی ہے کوئی۔ ایک دفعہ ایک کافر تھا، ایمان نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا ریوڑ ہے پاس سے گزرا تو کہنے لگا کہ اے محمد کیا یہ مجھے اپنا سارا بکریوں کا ریوڑ دے سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ سارا ریوڑ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھی، سرکار نے ساری عطا فرمائی اور پھر اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور اپنے قبیلے کی طرف جا کے کہا کہ محمد ایسے ستی اور ولی ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی خوف نہیں ہوتا، خدشہ نہیں ہوتا کہ بعد میں اپنے پاس بھی کچھ رہے گا یا نہیں۔ سرکار کی سخاوت کو کر دی، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا،
زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. شب معراج رب بولا یوں محبوب سے مل کر. شب معراج رب بولا یوں محبوب سے مل کر تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. یہ ہے عقیدہ. یہ کیا ہے عقیدہ. اس کا علامہ صاحب نے بھی کہا نا کہ ہمارے پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. بالکل اسی طرح شاعر نے یہ شعر جو سرکار کی بارگاہ میں لکھا ہے کہ شب معراج رب بولا یوں محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا. اور جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے ہیں مولا سے. جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے ہیں مولا سے کہ کیا دیدار طیبہ کا دوبارہ ہو نہیں سکتا. اور ہو دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں. وہ دیوانہ محمد کا جلے نارے جہنم میں کسی بھی طور پہ ان کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا. رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. رات رسول مقبول کے لیے چھوٹے بچے حسنات قیوم حسنات اور قیوم حسنین تو تشریف لائے اور رات رسول سب نے کو پیش فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، دو واقعے صحابہ کرام کی زندگی میں بڑے عجیب بڑے آزمائش والے. ایک جب تحویل کعبہ کا حکم آیا اور ایک شب معراج کا.
تفسیر کی کتابوں میں یا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو معراج شریف کا سنت کئی مرتد ہو گئے. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ عقل و شعور میں آنے والا نہیں تھا تو کئی ایک نے انکار کر دیا. اب تعلیم کعبہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے ہیں, جماعت ہو رہی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بار بار یہ چیز آتی ہے, یہ خواہش آتی ہے کہ میں مکہ کو اپنا کعبہ بنا لوں, ابھی بیت المقدس کی طرف ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حالت نماز میں سرکار نے جب چہرہ اوپر اٹھایا نا بار بار تو اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نماز ہی میں جبریل امین کو بھیجا کہ جا میرے محبوب کو فرما دے کہ محبوب جدھر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دے. اب حالت نماز میں سرکار کا چہرہ مبارک اس طرف ہے, بس پہلے بھی ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. سرکار کا چہرہ اس طرف ہے. حالت میں نماز میں حکم آ جاتا ہے کہ مکہ کو اپنا کعبہ بنا لیں. سرکار اسی طرف سے رخ انور تشریف لے جاتے ہیں صفوں کو چیرتے ہوئے اور دوسری طرف تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ کیفیت بڑی ہے. اللہ پاک نے اس ساری کیفیت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے. اللہ نے اس کو اس سے تشبیہ کی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عقل اور عشق دونوں کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی ہو. کسی نے کہا ہوگا کہ کعبہ اس طرف ہے, تو حضور اس طرف تشریف لے گئے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن کیونکہ وہ عشق والے لوگ تھے انہوں نے کعبے کو نہیں دیکھا, کعبے کے کعبے کو دیکھا کہ کیا ہوا سرکار کا چہرہ ادھر ہے. ارے یہ قبلہ بھی سرکار کے بتانے سے ہے, یہ قبلہ بھی سرکار کے بتانے سے ہے. اور اگر اب چہرہ انور پھر گیا ہے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کیوں پھر گیا ہے, کیسے پھر گیا ہے. رب کی عبادت ہے, ہر چیز کو پس پشت جان کر فقط مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا. یہ ہے ایمان, یہ ہے عشق. اس کیفیت کو ایمان کہتے ہیں. آج ایمان کی بڑی بڑی آپ تفصیلیں سنتے ہیں, بڑی بڑی تشریحات سنتے ہیں, بڑے بڑے بات سنتے ہیں, بڑی بڑی تبلیغیں سنتے ہیں, لیکن ان کے دماغوں میں, ان کے ذہنوں میں ایمان کا یہ تصور ہے, ایک من گھڑت قسم کا ایمان کا تصور کیا جا رہا ہے جس میں حضور سے دوری ہے, حضور کی ذات سے دوری ہے, اعمال کے قریب لایا جا رہا ہے. آپ کے ہاتھوں میں پھل دیے جا رہے ہیں, ٹہنیاں دی جا رہی ہیں, لیکن جڑ کو کاٹا جا رہا ہے. یاد رکھیں بچے ایسے لوگوں سے جو آپ کے ایمان کی جڑ کو کاٹنا چاہتے ہیں. جہاں بھی دیکھیں جو اعمال کی بات کرے, حضور کی کہ یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, ادھر آ جائیں, دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. شرک اور بدعت سے نکل آئے, کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے اوپر اب یہ خوف نہیں رہا, یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے, شرک کرو گے, بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے اور پھر آپس میں قتل و غارت کرو گے اور تباہ و برباد ہو جائے. تو شرک کی نفی تو سرکار نے کر دی اور گارنٹی دے دی. کیا کر دیا؟ گارنٹی دے دی کہ اب شرک پلٹ کے نہیں آئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وہ تعلق قائم کریں, وہ عقیدت رکھیں, وہ عشق رکھیں, وہ محبت رکھیں جو صحابہ کرام کی. اب انہوں نے قبلہ کو چھوڑ دیا اور رخ انور کی طرف دیکھ کے ادھر ہی منہ کر دیا. تو یہ بڑا اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ یہ بڑی آزمائش تھی, لیکن ایمان والوں میں نہیں, تو سب کے چہرے ادھر ہو. اسی طرح میں نے جیسے عرض کیا کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو ابو جہل کفار دوڑتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے گئے, کیونکہ ابھی عام نہیں ہوا تھا واقعہ, رات کا واقعہ تھا. اس کو سرکار نے بیان فرمایا, صدیق اکبر موجود نہیں تھے. تو اس نے کہا چلے جی سب سے پہلے بندہ وہ قابو کرتے ہیں جو سب سے قریب ہو. صدیق اکبر نے گھر کا دروازہ کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے صاحب نے کیا کہا ہے, آپ کے رسول نے کیا کہا ہے, کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے پھر میں نے عرش کی اور لوح کی اور سدرہ کی سیر کر کے واپس آیا ہوں, ایک ہی رات.
آپ اس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا واقعی یہ سرکار نے کہا؟ ہاں کہا. اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے. انہوں نے کہا دلیل کیسے مان لو گے؟ انہوں نے کہا اس سے بھی عجیب تر بات مانے بیٹھے ہیں کہ رسول نے فرمایا, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہے, ہم اس کو ایک مانے بیٹھے ہیں. رسول نے فرمایا کہ حق ہے خدا کا ایک ہونا, ہم مان گئے حق ہونا ہے خدا کا ایک ہونا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبہ ہے, یہ کعبہ ہے, یہ صفا مروا ہے, ہاں یہ صفا مروا ہے. جس کی سرکار نے تصدیق فرمائی ہم تصدیق کرتے ہیں. ہمیں عقل سے, اپنے شعور سے, اپنی سوچ سے ایمان نہیں لائے. جو کچھ سرکار کی زبان مبارک سے سنا اس پہ ایمان لائے. یہ ایمان ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج کتنا عظیم کر ہے. اب آپ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور کو تو وہ جسمانی طور پہ معراج نہیں ہوا, وہ تو بس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تو عربی میں یاد رکھیں, عربی لغت میں یہ قاعدہ ہے کہ جو بات سبحان سے شروع ہوتی ہے اس کو قسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے قسم کھاتے ہیں نا, سبحان کو قسم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک کو اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اپنی قسم دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ پاک ہوں میں. اتنی بڑی بات تو نہیں ہے, کئی اولیاء کرام کو زیادت ملتی ہے, بڑے بڑے مقامات کے مشاہدے ہوتے ہیں. خواب میں زیارت کا ہونا, معراج کا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ اس کے لیے اللہ پاک خود قسم کھاتا کہ پاک ہوں میں جو لے گیا اپنی عظیم. تو پتہ چلا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسمانی فقط خواب ہے.